الرحمن الرحیم۔ بوقت مرگ رسوم و رواج سے پاک اسلام کی حقیقی تعلیم۔ مضمون میم علی۔ اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان اکثر اوقات خوشی اور غم کے وقت ایسی حرکات و سکنات کر بیٹھتا ہے جس کی اجازت ہمیں مذہب نہیں دیتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور دوری کا باعث بھی بنتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ معاشرے کا دباؤ، رسم و رواج، تنگ نظری اور برادری ازم بنتے ہیں۔ اور انہی توقوں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو قائم فرمایا تا ہمیں اس حقیقی فطرت انسانی کی طرف لایا جائے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، جس میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دیا، وہ ان رسم و رواج سے آزاد تھا جن میں آج ہم گرفتار ہیں، اور انہی رسم و رواج کے توق سے آزاد کرنے کے لیے آج 1400 سال بعد خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم عدل کے طور پر مبعوث فرمایا تا ہمیں دوبارہ اس اسلام پر کاربند کیا جائے جو معاشرے کے رسم و رواج سے پاک ہو۔ انہی رسم و رواج میں سے بعض کا تعلق بوقت مرگ یا اس کے بعد سے ہے، جن کا ذکر میں آج اپنے مضمون میں کروں گا۔ میت پر نوحہ اور ماتم کرنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بوقت بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمار داروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر، ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اور اگر اس زبان سے اچھی بات نکلے تو یہ اس کی رحمت کا بھی باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ اور ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ میت پر کتنے دن سوگ کیا جائے؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی، نہ خوشبو، اور عصب یعنی یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ ایک بیٹے کا ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے تیسرے دن انہوں نے صفرا خلوق، ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خاوند کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ماتم کی حالت میں جزا، فضا اور نوحہ یعنی سیاپا کرنا اور چیخیں مار کر رونا اور بے صبری کے کلمات زبان پر لانا، یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کے کرنے سے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے، اور یہ سب رسمیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں۔ جاہل مسلمانوں نے اپنے دین کو بھلا دیا اور ہندوؤں کی رسمیں اختیار کر لیں۔ کسی عزیز اور پیارے کی موت کی حالت میں مسلمانوں کے لیے یہ حکم قرآن شریف میں ہے کہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، یعنی ہم خدا کا مال اور ملک ہیں، خدا کا مال اور ملک ہیں، اسے اختیار ہے جب چاہے اپنا مال لے لے، اور اگر رونا ہو تو صرف آنکھوں سے آنسو بہانا جائز ہے، اور جو اس سے زیادہ کرے وہ شیطان ہے،
برابر 1 سال تک سوگ رکھنا اور نئی نئی عورتوں کے آنے کے وقت یا بعض خاص دنوں میں سیاپا کرنا اور باہم عورتوں کا سر ٹکرا کر چلانا رونا اور کچھ کچھ منہ سے بھی بکواس کرنا اور پھر برابر 1 برس تک بعض چیزوں کا پکانا چھوڑ دینا، اس عذر سے کہ ہمارے گھر میں یا ہماری برادری میں ماتم ہو گیا ہے، یہ سب ناپاک رسمیں ہیں اور گناہ کی باتیں ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بحوالہ فتاوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ 103، بحوالہ فقہ احمدیہ۔ تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھو حضور کدھر جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ حضور جنت البقیع گئے تھے اور وہاں حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، بے شک اب اس سے سوال کیا جائے گا، بحوالہ سنن ابو داؤد۔ حضرت صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ کی نعش جس دن قبرستان سے نکال کر بہشتی مقبرہ میں دفن کی گئی تو اس دن آپ علیہ السلام نے جنازہ نکالنے سے قبل ہاتھ اٹھا کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی اور دفن کرنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی، بحوالہ فقہ المسیح۔ وفات یافتگان کی طرف سے کپڑے وغیرہ بنوا کر دینا۔ کسی شخص کی وفات کے بعد کپڑے وغیرہ بنوا کر دینے کی جو رسم ہے، اس کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خط میں تحریر فرمایا، کپڑے وغیرہ بنا کر دینا بدعت ہے اور اس سے مومن کو بچنا چاہیے۔ ہاں، صدقہ بلا تعین تاریخ دینا متوفی کے لیے مفید ہوتا ہے، بس غریبوں کو ان تاریخوں میں جن میں لوگ رسماً صدقہ نہیں کرتے جو ہو سکے صدقہ دے دیں تو یہ منع نہیں، بلکہ وفات یافتہ کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کوئی عبادت جیسے کہ تلاوت قرآن وفات یافتہ کو نہیں پہنچ سکتی، بحوالہ الفضل 17 اپریل 1922۔ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا اور قرآن شریف کا پڑھنا۔ سوال، کیا میت کو صدقہ خیرات اور قرآن شریف کا پڑھنا پہنچ سکتا ہے؟ جواب، میت کو صدقہ خیرات جو اس کی خاطر دیا جاوے پہنچ جاتا ہے، لیکن قرآن شریف کا پڑھ کر پہنچانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی بجائے دعا ہے جو میت کے حق میں کرنی چاہیے۔ میت کے حق میں صدقہ خیرات اور دعا کا کرنا 1,24,000 نبی کی سنت سے ثابت ہے، لیکن صدقہ بھی وہ بہتر ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے دے جائے، کیونکہ اس کے ذریعہ سے انسان اپنے ایمان پر مہر لگاتا ہے، بحوالہ ملفوظات جلد 5۔ کیا فاتحہ خوانی جائز ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پیش ہوا کہ کسی کے مرنے کے بعد چند روز لوگ ایک جگہ جمع رہتے اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ فاتحہ خوانی ایک دعائے مغفرت ہے، پر اس میں کیا مذائقہ ہے؟ فرمایا کہ ہم تو دیکھتے ہیں وہاں سوائے غیبت اور بیہودہ بکواس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یہ سوال ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و ائمہ اعظام میں سے کسی نے یوں کیا؟ جب نہیں کیا تو کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ بدعات کا دروازہ کھولنے کی؟ ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ اس رسم کی کچھ ضرورت نہیں۔ ناجائز ہے جو جنازہ میں شامل نہ ہو سکیں وہ اپنے طور سے دعا کریں یا جنازہ غائب پڑھ دیں، بحوالہ ملفوظات جلد 5۔ کھانے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا کہ محرم کے دنوں امامین کی روح کو ثواب دینے کے واسطے روٹیاں وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں؟
فرمایا عام طور پر یہ بات ہے کہ طعام کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرک کی رسومات نہیں چاہیے۔ رافضیوں کی طرح رسومات کا کرنا ناجائز ہے۔ بحوالہ ملفوظات جلد اول۔ قبر پکی بنانا۔ سوال: حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا، میں اپنے بھائی کی پکی قبر بناؤں یا نہیں؟ فرمایا اگر نمود اور دکھلاوے کے واسطے پکی قبریں اور نقش و نگار اور گنبد بنائے جائیں تو یہ حرام ہے، لیکن اگر خشک ملا کی طرح یہ کہا جائے کہ ہر حالت اور ہر مقام میں کچی ہی اینٹ لگائی جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل نیت پر موقوف ہے۔ ہمارے نزدیک بعض وجوہ میں پکی کرنا درست ہے، مثلا بعض جگہ سیلاب آتا ہے، بعض جگہ قبر میں سے میت کو کتے اور بجو وغیرہ نکال لے جاتے ہیں، مردے کے لیے بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ اگر ایسے وجوہ پیش آ جائیں تو اس حد تک کہ نمود اور شان نہ ہو، بلکہ صدمہ سے بچانے کے واسطے قبر کا پکا کرنا جائز ہے۔ اللہ اور رسول نے مومن کی لاش کے واسطے بھی عزت رکھی ہے، ورنہ عزت ضروری نہیں تو غسل دینے، کفن دینے، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجوسیوں کی طرح جانوروں کے آگے پھینک دو۔ مومن اپنے لیے ذلت نہیں چاہتا، حفاظت ضروری ہے۔ جب تک نیت صحیح ہے خدا تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ بحوالہ ملفوظات جلد اول۔ میت کے لیے قل پڑھنا۔ سوال: حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ میت کے لیے قل جو تیسرے دن پڑھے جاتے ہیں ان کا ثواب اسے پہنچتا ہے یا نہیں؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قل خوانی کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے، صدقہ، دعا اور استغفار میت کو پہنچتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ملانوں کو اس سے ثواب پہنچ جاتا ہے، سو اگر اسے ہی مردہ تصور کر لیا جائے تو ہم مان لیں گے۔ ہمیں تعجب ہے کہ یہ لوگ ایسی باتوں پر امید کیسے باندھ لیتے ہیں۔ دین تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اس میں ان باتوں کا نام تک نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم بھی فوت ہوئے، کیا کسی کے قل پڑھے گئے؟ صدہا سال بعد اور بدعتوں کی طرح یہ بھی ایک بدعت نکل آئی ہوئی ہے۔ ملفوظات جلد 3۔ مردوں کے لیے دعا کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ قبر پر کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کے واسطے دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اور اگر اس نے کوئی قصور کیا ہے تو اس کے قصوروں اور گناہوں کو بخشے، اور ان کے پسماندگان کے واسطے اپنے فضل کے سامان کرے۔ پھر سوال ہوا کہ دعا میں کون سی آیت پڑھنی چاہیے؟ فرمایا یہ تکلفات ہیں، تم اپنی زبان میں جس کو بخوبی جانتے ہو اور جس میں تم کو جوش پیدا ہوتا ہے میت کے واسطے دعا کر۔ بحوالہ فقہ احمدیہ۔ قبرستان میں جا کر منتیں مانگنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نظر و نیاز کے لیے قبروں پر جانا اور وہاں جا کر منتیں مانگنا درست نہیں ہے۔ ہاں وہاں جا کر عبرت سیکھے اور اپنی موت کو یاد کرے تو جائز ہے۔ بحوالہ فقہ المسیح صفحہ 177۔ حالت نزا میں سورہ یاسین پڑھنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نزا کی حالت میں بھی اسی لیے یاسین پڑھی جاتی ہے کہ مرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور یاسین کے ختم ہونے سے پہلے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بحوالہ سیرت المہدی۔ مزار کو بوسہ دینا۔ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کو بوسہ دینے کے متعلق پوچھا تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جائز نہیں، لغو بات ہے، اس قسم کی حرکات سے شرک شروع ہوتا ہے۔ اصل چیز نبی کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، مگر لوگ اسے چھوڑ کر لغو باتوں میں جا پڑے ہیں۔ بحوالہ فقہ احمدیہ۔ وفات کے متعلق عوام کے بعض غلط تصورات۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے متعلق عوام کے پاس غلط تصورات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جمعہ کے دن مرنا، مرتے وقت ہوش کا قائم رہنا یا چہرہ کا رنگ اچھا ہونا، ان علامات کو ہم قاعدہ کلیہ کے طور سے ایمان کا نشان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دہریہ بھی اس دن مرتے ہیں، ان کا ہوش قائم اور چہرہ سفید رہتا ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ بعض امراض ہی ایسے ہیں، مثلا دق و سل، کہ ان کے مریضوں کا آخر تک ہوش قائم رہتا ہے، بلکہ طاعون کی بعض قسمیں بھی ایسی ہی ہیں۔ ہم نے بعض دفعہ دیکھا کہ مریض کو کلمہ پڑھایا گیا اور یاسین بھی سنائی، بعد ازاں وہ بچ گیا اور پھر وہی برے کام شروع کر دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدق دل سے ایمان نہیں لایا۔ اگر سچی توبہ کرتا تو کبھی ایسا کام نہ کرتا۔ اصل میں اس وقت کا کلمہ پڑھنا ایمان لانا نہیں، یہ تو خوف کا ایمان ہے جو مقبول نہیں۔ بحوالہ ملفوظات جلد 5۔ اللہ تعالی ہمیں بدرسوم سے بچتے ہوئے حقیقی اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔